الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک فرمود، ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. لیکن اس زندگی کا ایک عظیم مقصد بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس زندگی کا کیا مقصد ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہماری زندگی دیگر حیوانات، جانور وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ انسان کھا لیا، پی لیا، سو لیا اور اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اور اس پوری کی پوری زندگی کے بارے میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے جتنے بھی حالات، قواعد انسان کے ساتھ آتے ہیں، ان تمام کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہ کوئی چل چلاؤ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں، احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابیں، صحیفے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے نازل فرمائے کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس پوری کی پوری زندگی کے بارے میں تم سے پوچھ ہوں گی، سوال اور جواب لیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا. فرشتوں نے سوال بھی کیا اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں پہلے پارے میں 4 رکوع میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں میری نائب ہوں گی، میری خلیفہ ہوں گی. میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح کے وہ احکامات اور قوانین اور لاز دنیا پہ، زمین پر نافذ کریں گے. میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں. تو شاید فرشتوں نے اس سے پہلے کوئی مخلوق کا ان سے سامنا پڑا ہو، جنات وغیرہ رہتے ہو انسان سے پہلے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات عرض کی، اللہ کے سامنے بات رکھی. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پہلے پارے کی آیات ساری کے ساری اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں.
کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، مختلف طریقوں سے تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تحمید تقدیس بیان کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب فرشتوں کو دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حاکمانہ جواب ہے کہ تم اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہو، لیکن میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں جا کر جو ہے میری نیابت کرے گی، میری خلافت کو نافذ کرے گی۔ تو جو انسان ہے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف معاملات، زندگی کے تمام شعبوں میں بہت ساری ذمہ داریاں دے کر بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں پر بھیجا ہے۔ دیگر مخلوقات کی طرح، جانوروں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ اسی لیے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں عقل و شعور بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ دیگر مخلوقات کو انسان کی طرح عقل و شعور نہیں ہے، اتنی عقل و شعور وہ نہیں رکھتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل و شعور رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور اس سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ذمہ داری دے کر چھوڑ دیا گیا اور اس سے کوئی پوچھ پڑچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ہر بندے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قابلیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، جس بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس فیلڈ کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو اسباب وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھ پڑچھ ہوں گی۔ اگر زندگی کا یہ مقصد ہماری سمجھ میں آ جائے، اور دین ہم کو کیا، دین ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ اگر چیز ہمارے دل و دماغ میں آ جائے، تو پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائیں گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائیں گی۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم ترقی کر لیں گے اور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آخرت میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی ہم کو سرخ روئی حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو ٹھکانہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ ہاں، تو ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ اگر اس کو ہم نے نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو، دین ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو نہیں سمجھا، تو پھر دنیا کی بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور کل آخرت کی رسوائی بھی مقدر ہوگی، کہ اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے انسان کو۔ لیکن آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، خصوصاً آج جن حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی کیا حالات ہیں آپ سب کے سامنے، اور پوری دنیا کے حالات۔ آج کل تو جو ہے میڈیا کا دور ہے، فوراً کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ہم کو 1 گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ تو آج جو مسلمانوں کی جو زب و حالی ہے کہ آج مسلمان کا خون بالکل ارزا ہو چکا ہے۔ کہیں کے حالات دیکھ لیجئے، ابھی سوڈان میں کتنے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، پیچھے ہم نے غزہ میں دیکھا، ابھی تو جنگ بندی ہے۔ ایسا لگتا ہے ان حالات کو دیکھ کر کئی سالوں سے، صدیوں سے حالات شروع ہیں مسلمانوں کے زب و حالی کے، کمزوری کے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی مسلمان بحیثیت امت کے، بحیثیت اجتماع کے بالکل ایک فالج زدہ جو شخص ہوتا ہے، اس کو لقوہ لگ جاتا ہے، یا کہہ لیجیے اس کو پیرالیسس ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنا پیشاب پاخانہ بھی بیچارہ صاف نہیں کر سکتا، کتنی اس کی زب و حالی ہوتی ہے، کتنا محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا، کتنا کمزور ہو جاتا ہے وہ، جس کو پیرالیسس ہو جاتا ہے، فالج زدہ انسان ہو جاتا ہے، بہت اس کی دیگر وہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو بھی کبھی بھی کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس حالت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ
ہاتھ ایسا کر کے ہلانا، اس کو اڑا نہیں سکتا، بھگا نہیں سکتا، اپنے کپڑے درست نہیں کر سکتا، جیسے اس کی حالت ہے کپڑے اوپر ہے نیچے اسی حالت میں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک یہی حالت جو ہے آج مسلمانوں کی بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ کوئی سرفرا آتا ہے، کوئی ظالم آتا ہے اور ان پر 2 سال تک بمباری کر لیتا ہے، یا تو پھر جو ہے آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے، کسی دوسرے کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو بھئی یہ مسلمانوں کی ہماری حالت ایسی اتنی کمزور کیسی کیا ہو گئی؟ ہماری دال اتنی پتلی کیسی کیا ہو گئی؟ ایک سوچنے کی چیز ہے، یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارا ماضی تو ایسا نہیں تھا، ہمارا ماضی ایسا نہیں تھا۔ ہزاروں سال ہم نے یعنی کہ یہاں پر سربراہی کی ہے، قیادت کی ہے، حکومت کی ہے۔ لوگ جو ہماری تہذیب کو اپنانے کو فخر سمجھا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم ان کی طرح کے بال کاٹتے ہیں اور ان کی طرح کی بالکل تہذیب، تمدن، ان کی جو چیزیں اپنانے کو فخر سمجھا جاتا ہے آج۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اس کو اپنانے کو لوگ کیا سمجھا کرتے تھے؟ اپنے لیے خوشی کی، فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آج دال اتنی پتلی ہو گئی، آج اتنی کمزوری آ گئی کہ جو چاہتا ہے ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہم کو مارتا ہے۔ تو غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ آخر یہاں تک ہماری حالت پہنچی کیسے؟ لیکن المیہ یہ ہے آج کہ ہمارے اندر سے سوچ بھی ختم ہو گئی، یار پہنچے کیسے کیا جاتا ہے، وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ بے مقصد زندگی گزر رہی ہے۔ کیسے گزر رہی ہے؟ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ مقصد سے خالی، مقصد سے دور، مقصد سے بہت پرے گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو اور مسلمان ہونے کے مطلب کو، اسلام کے مطلب کو، اسلام کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہماری حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا، اور مسلمانوں کی کبھی ایسی حالت نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا، اپنے مسلمان ہونے کے مقصد کو سمجھا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور مومن ہونے کا مطلب کیا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں زندگی بسر کرنے کے، زندگی گزارنے کے کچھ اصول، آفاقی اصول، عالمی اصول مقرر فرما رکھے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی کے لحاظ سے۔ کیا بات سمجھنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دونوں طرح کے، روحانی اعتبار سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی، دنیا کے ورچسو کے لحاظ سے بھی، دنیا کی طاقت حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی، دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے پہلو سے بھی، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ رولز مقرر کر دیے۔ جو قوم بھی، جو فرد بھی ان رولز کو، ان اصولوں کو اختیار کرے گی، فالو کرے گی تو وہ اس میں کامیاب ہوں گے، چاہے وہ روحانی اصول ہو، دینی لحاظ سے اصول ہو یا دنیاوی لحاظ سے اصول ہو۔ بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اور یہاں پر کامیاب ہونے کے لیے اصول مقرر فرما رکھے ہیں، دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور دنیا کی ترقی کے لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے۔ اگر ایک قوم ہے اس نے دنیا کی زندگی کو تو بہت اس پر محنت کی تو دنیاوی لحاظ سے اس کو ترقی حاصل ہوگی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ، یورپ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ بالادستی دی ہے، طاقت دی ہے، انہوں نے دنیاوی چیزیں پر، مادیات پر بہت محنت کی، تو دنیا ان سے ڈرتی ہے، ان کی بات ماننا پڑتی ہے، ان کی پالیسیز کے لحاظ سے دنیا چلتی ہے، ملک اپنی پالیسی ان کو دیکھ کر ان کے حکم سے چلاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس طاقت ہے، لیکن روحانی لحاظ سے لوگ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ تو ساری کی ساری ترقی ہونے کے باوجود ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، خودکشیاں وہاں پر ہوتی ہے، کتے بلی پالنا پڑتے ہیں،
والدین کو اپنے وہ اس طرح جو خدمت کی جا رہی اس طرح وہاں پر والدین کی خدمت نہیں ہوتی. اپنے والدین کو کیا کرتے؟ اولڈ ہاؤس میں جمع کر دو، کیونکہ روحانیت ان کی کمزور ہو چکی ہے. وہاں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. میں بارہا اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. ابھی میں کل پرسوں رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک چین کے حالات، جاپان کے حالات اور اس کے آگے شمالی کوریا کے حالات لکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر 2030 تک یا 35-40 تک 60% آبادی بوڑھوں کی ہو جائے گی. کس کی؟ بوڑھے نظر آئیں گے آپ کو وہاں پر. کتنے لوگ؟ 100 میں سے 60 لوگ. تو وہ 100 میں جو 60 بوڑھے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی ترقی بھی اس سے متاثر ہوگی. اس لیے کہ روحانیت کے جو فطری اصول ہے اس سے انہوں نے انحراف کیا. کس بات سے انحراف کیا؟ دنیاوی لحاظ سے بہت دھیان دے رہے، سائنس پر، ٹیکنالوجی پر، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے محنت کی تو کامیابی بھی دی. لیکن جو مذہبی تعلیمات تھی، آسمانی تعلیمات تھی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھی، اس سے انہوں نے کیا کیا بھائی؟ روگردانی کی. تو اس کا ایک چھوٹا سا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 60% آبادی بوڑھوں کی ہوگی یا ہو جائیں گے ابھی کچھ سالوں. اب بتاؤ، اگر کسی جگہ 1 کروڑ بندے رہتے ہو، یا چین کی آبادی لے لیجیے، چین بہت زیادہ متاثر ہو رہا، تو وہاں پر ہماری آبادی کے قریب آبادی 1 ارب اور کچھ 40 کروڑ 50 کروڑ اس طرح. اب اس میں سے 60% بندے اگر بوڑھے ہو جائیں، 60 کی عمر کے اوپر پہنچ جائیں، تو اس ملک کی حالت کیا ہوں گی؟ بتاؤ آپ سوچیے. اب وہ زیادہ ترقی کر سکتا، زیادہ اڑ سکتا ہے آگے؟ نہیں. ہر جگہ آپ کو دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں، شعبے ہیں، ادارے ہیں، ان کو چلانے کے لیے بندے چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گی اس ملک کے پاس، افرادی قوت نہیں ہوں گی، تو بتاؤ بلا آخر اس کو تنزلی کی طرف آنا ہے. تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے روحانی اصول بھی ہیں اور دنیاوی اصول بھی. جو قوم ان اصولوں کو اختیار کریں گی تو وہ روحانی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں گی. تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، مغربی اقوام کا، باہر کی دنیا کا، کہ دنیاوی لحاظ سے تو بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے مذہب کو انہوں نے نکال دیا، تو اس کے یہ نتائج ہیں. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نہ ہم دنیاوی لحاظ سے کوئی محنت کر رہے، نہ دینی لحاظ سے کر رہے. دینی لحاظ سے بھی ہم دنیاوی لحاظ سے تو کچھ ہی نہیں کر رہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے. تو ہم کو جو آ کر آنا چاہے مار کے جاتا ہے، 2 سال ہم پر بمباری کرتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہے. بھائی کیا اس پہ ایکشن لے سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے کچھ، ہے نا. تو دنیاوی لحاظ سے تو بالکل کمزور ہے. اور دینی لحاظ سے ہمارا معاملہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ہے. تھوڑے مسلمان بھی ہے، تھوڑا ان کو بھی فالو کرتے رہتے، ان کا بھی اتباع کرتے رہتے. اور جہاں ایسا بات آتی ہے تو کچھ ادھر بھی سماج کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، ادھر لوگوں کو بھی یعنی کہ ماڈرن دکھنا چاہیے بندہ، بھائی روشن خیال دکھنا چاہیے، ورنہ کہیں گے تو پورا کے پورا مولانا ملا بن گیا بھائی. یہ تو تھوڑا ادھر بھی اور تھوڑا ادھر بھی. حالانکہ مولانا نہیں ہو، قرآن اور حدیث کا حکم ہے، مولانا نہیں کچھ کرے، بیچ میں ذریعہ ہے قرآن حدیث سمجھانے کے. تو تھوڑا مسلمان بھی، تھوڑا ادھر بھی. تو دینی لحاظ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ، ابھی ایک خالہ صبح میں ملتے رہتے وہ کہ یعنی کہ 9 بجے 10 بجے بچے کیا ہو رہے ہیں؟ اٹھ رہے ہیں. کتنے بجے؟ 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 9 بجے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے تو ان کا ناشتہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ 10 بجے 11 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، 9 بجے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہیں. اور خواب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ اور جو ہے مغربی ممالک ہے، سپر طاقتیں ہیں، ویٹو پاور جن کے پاس ہے، ان کو شکست دیں گے. کیا کریں؟ ان کی برابری کریں. اٹھ رہا تھا 10 بجے. وہ لوگ کب اٹھتے ہوئے؟ ان کی محنتیں کیا ہے، ان کی رات دن کی سوچ فکر وہ کیسے خرچ ہو رہی ہے، ان کے دماغ کتنے استعمال ہو رہے ہیں. اور ہمارا دماغ استعمال کیا ہوگا؟ صرف اس میں استعمال ہوتا ہے کہ یار اپنا گوشت 2 مہینے سے بند ہو گیا، بہت تکلیف میں ہے، یہ دال بھاجی کب تک کھاتے رہیں گے، منہ کو لگ نہیں رہی اپنے. ہمارا حال یہ، اٹھ رہے 9-10 بجے چائے پینے کے لیے
10-11 بجے کا ٹائم ہے اور چاہ رہے کہ میں پاس ہو جاؤں، ہر سبجیکٹ میں نکل جاؤں، 100 مارک ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا حال یہ ہے کہ 9-10 بجے بندہ اٹھ رہا ہے، جو اٹھ گیا ہے فجر پڑھ لیا ہے، تو بجائے اس کے فجر پڑھنے کے بعد کوئی اشراق چاشت پڑھ لینے کے بعد اپنا جو سبجیکٹ ہے، ماں باپ نے اس کے پیچھے ہزاروں روپے خرچے کیے ہیں، اس کو پڑھنے کی بجائے وہ موبائل میں انگلیاں کر رہا، تالیاں نہیں کر رہا، انگلیاں کر رہا۔ کیا کر رہا بھائی؟ حضرت بولے میں اس کو بول بھی رہی کہ بیٹا پڑھ، قرآن پڑھ، یا پھر جو تیری کتابیں وہ پڑھ، تو پڑھ رہا نہیں، موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بڑوں سے، اپنے دادا جان سے، دادی جان سے، ابا سے ناراض بھی ہو رہا ہے، کیا میں پڑھوں گا بولے۔ وہ ایک قوم ہے جو اتنی ترقی کر رہی ہے، اس نے ہم کو موبائل دے دیا، پیسے کما رہی ہے اور بہت ترقی پر ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس میں؟ انگلیاں کر رہے ہیں۔ تو دین کا یہ حال ہے۔ رات کا بھی کیا حال ہے ہمارا کہ 11 بجے باہر نکلا، 12 بجے واپس آیا حضرت کو، میں نے اس کو بولی کہ بیٹا سو جا، سو رہا نہیں۔ اور بتاؤ جب 11 بجے انسان سوئے گا یا پان ٹپری پر ٹائم پاس کرے گا، یا چائے کی دکان، بہت سارے ایسے مسلم علاقے ہیں وہاں پر چائے کی دکانیں ہیں، اور وہاں پر 2-2, 3-3 بجے تک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایسی گندی دکانیں ہیں وہ کہ انسان جائے تو دل بھی نہیں کرتا اندر جانے کا، ادھر تھکا ہوا ہے، ادھر تھکا ہوا ہے، وہاں جا کے وہ چائے پی رہا ہے، بیٹھا ہے، گھنٹوں باتیں کر رہا ہے، اور ایران قرآن کی باتیں، لا یعنی باتیں، بیکار کا مباحثہ، ایسا لگتا ہے کہ یعنی کہ یہ ملک کا سب سے بڑا سیاستدان یہی، اس کی باتیں سنو، ٹرارے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی خاندیشی زبان میں، ٹرارے اس کے سنے جائے اگر منہ کے فائر، تو اس کے منہ کے فائر سننے کے بعد ایسا لگتا ہے، اس کے ٹرارے سننے کے بعد وہ چائے کی دکان پر یا پان کی دکان کے پاس، کہ سب سے بڑا ملک کا سیاستدان، یہ سیاست کی ساری جتنی بھی باریکیاں ہے، سارے اندر کی جو حالات ہے، کس کو پتہ ہے؟ یہ بندے کو معلوم ہے سب، اس سے سیکھنا چاہیے۔ اگر اس سے ڈاکٹری کی معلومات لے تو اس کے دادا نے جو نسخہ استعمال کیے تھے اس کے بارے میں یہ ایسی طبی حوالوں سے ایسی باتیں کریں گا کہ پتہ چلے گا یار یہ حکیم جالینوس اور کون کون گزرے ہیں، وہ سب اس کے سامنے پھیل ہیں۔ عدالت کا کوئی فیصلہ آیا تو اس کو ایسا لگے کہ یہ بھئی یہ لائر جو اتنے نے پڑھے سب پھیل اس کے سامنے، تو یہ قانون کی باریکیوں کو یہ سمجھتا ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی سائنس کے بارے میں کوئی دیکھ لیا ویڈیو یا کچھ چیزیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں گا، ایسی باتیں کریں گا کہ جتنے بچے پڑھ رہے بیوقوف ہے یہ ویڈیو دیکھنا اور سب ماہر بن جاتا ہے۔ باتیں سن کے کیا لگ رہا ہے؟ یہ ان باتوں میں خواہ مخواہ کی باتوں میں، خواہ مخواہ کی بحثوں میں جو ہے بس منہ کے فائر، اس کے اندر وقت کو کیا ہو رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کرنے کا کام کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہماری بھئی زندگی اس طرح گزر رہی ہے، تو بتاؤ نہ دینی لحاظ سے کوئی چیز ہے، فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، صبح کو 9 بجے اٹھ رہا ہے، رات میں جب 12 بجے سویا ہے تو کیا فجر میں اٹھ پائے گا انسان؟ نہ اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، نہ بندوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمازوں کا کیا حال ہے آپ سب کو پتہ ہے، فجر میں کتنی یعنی کہ صفیں ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے، حالانکہ بھی 6-10 پہ جماعت ہو رہی ہے، پھر بھی صبح فجر کے اندر جو ہے کبھی نماز پڑھ، جو پکے نمازی وہ بھی کبھی آتے کبھی نہیں آتے، ہاں جو نہیں پڑھ رہے ان کا تو حال چھوڑو۔ اور یہی لوگ ہیں جمعہ کے اندر پوری مسجد پھول ہے، رمضان کے اندر پوری مسجد پھول ہے، تو جب رمضان چلا جاتا ہے تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یا جمعہ چلا جاتے تو پھر کہاں چلے جاتے؟ جمعہ آتا تو کیا آسمان سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، یا سعودی عربیہ سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر؟ ظاہر سی بات ہے محلے کے لوگ ہی آ رہے ہیں، پہلی گلی دوسری گلی کیا باٹا ہوا گلی، پہلی گلی کے لوگ، دوسری گلی کے لوگ، تیسری گلی کے لوگ، ادھر چوتھی گلی کے لوگ، چھوٹا سالار نگر کے لوگ، یہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن آ رہے ہیں، تو باقی دنوں میں اور باقی نمازوں میں جاتے کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ہمارا یہ حال ہے کہ جو ایمان اور اسلام کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، مقدس فریضہ ہے، اس میں یہ لالے پڑے گے کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو خط لکھا کرتے تھے، لیٹر بھیجتے تھے، تو دیگر ڈپلومیسی کی باتیں، سیاست کی باتیں، ان سے پہلے آپ یہ بات اس میں لکھا کرتے تھے کہ بھائی نماز سب سے اہم چیز ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دیگر حکومت کے کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، اور جو نماز کا پابند ہے حکومت کی دیگر کاموں کو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی امانت کے ساتھ ادا کرے۔ ان کے خط کا پہلا مضمون، پہلا پیراگراف یہ ہوا کرتا۔ تو نماز کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، دنیا کی حال تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بتاؤ اس طرح جس قوم کی زندگی گزر رہی ہو تو اس کی دنیاوی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، ترقی اس کو مل سکتی ہے؟ ایک فیکٹ ہے بھائی، عقل میں آنے والی شعور کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بھائی، پھر تو ذب و حالی اور کمزوری اور مار کھانا یہ تو پھر مقدر بنے نا انسان کے، اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مدد کیسے دی جا سکتی ہے نا؟ اللہ کو ناراض کر کے کیسے ہم مدد لے سکتے ہیں اللہ کی؟ تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، دنیاوی لحاظ سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اصول ہے، اس کے جو ضوابط اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں انہیں اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو ہے مسلمان بازار میں ہوا کرتا تھا، کہاں پر؟ بازار میں، منڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن قیادت وہاں کی اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا، حالانکہ منڈی کا بندہ ہے۔ ہم کہیں گے دنیا دار نہیں، دنیا داری میں وہاں پر اس کو پوری زندگی کا ایک مقصد تھا، اس کی سوچ ایک آفاقی تھی، ایک ہماگیر تھی۔ تو منڈی میں بیٹھنے کے باوجود، بازار میں بیٹھنے کے باوجود، کھلے مارکیٹ میں ہونے کے باوجود قیادت، سیادت اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوا انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک، وہاں پر کوئی اسلامی لشکر نہیں گیا جنگ کرنے کے لیے، وہ اللہ کے پاس ایسے ہی مسلمان ہو گئے۔ وہاں پر تاجر لوگ گئے، کون گئے؟ آپ ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی، معلوم ہوگا کہ انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں پر پورے کے پورے ممالک یعنی کہ مسلمان، سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی وہاں ہے ان ممالک میں، تو وہاں پر کون گیا؟ تاجر لوگ کپڑا بیچنے کے لیے اپنے مسالے لے کر گئے، عرب کے مسالے جات بھی بیچا کرتے تھے وہ، اور اسی طرح عطر لے کر گئے، کپڑے لے کر گئے، لیکن ان کے کردار سے، ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے، ان کے اخلاق کی مٹھاس سے، ان کے اخلاق کی اور کردار کی خوشبو سے لوگ ایسے متاثر ہوئے، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے، ہوتے ہواتے پورا ملک ہی مسلمان ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اور ہر شخص اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قابلیت دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، جو اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں دے رکھی، تو اس صلاحیت کو، اس قابلیت کو اس نے جو ہے دین کی سربلندی کے لیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے استعمال کیا۔ جس کو جو صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس نے اس صلاحیت کو فائدہ پہنچایا، دین کو فائدہ پہنچایا، اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا، انسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی اور ایسے افراد تیار کیے۔ حضرت خالد بن ولید، ان کو آپ پہچانتے ہیں، جنگ کے بندہ ہے، خالص جنگی بندہ ہے۔ جنگ میں کیا اسٹریٹجی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف تلواریں آ جائے، تیر آ جائے، گھوڑے آ جائے، جیٹ آ جائے، اور اس کے پاس جو بھی جنگی سامان ہے وہ آ جائے، تو صرف اس کی وجہ سے جنگ نہیں جیت سکتا جب تک کہ پروفیشنل اس کے اندر نہ ہو۔ تو جو جنگی پروفیشنل تھا، جنگی مہارت تھی، جنگ کو کس طرح زمین پر بچھایا جاتا ہے، جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، کب کیا اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے، جو جنگ جانتا ہو اس کو وہ چیزیں معلوم ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا صلاحیت دی تھی، بڑی قابلیت تھی ان کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ انسان کو اچھا لگتا ہے نا کہ اس کو مل رہا ہے اعزاز، تو انہوں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا کہ میرے بارے میں اتنی بڑی جو کامنٹری کی گئی ہے تو اس کا مجھے لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو، اس کا لوہا منوایا، موت آئی، بستر پر آئی،
جاتے تھے، ہارتے ہی نہیں تھے، جو جنگ کے اندر جو ہونا چاہیے وہ کرتے تھے، جو اسباب اختیار کرنا چاہیے جنگ کی میدان میں ولہ اس نے جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ حضرت معاذ بن جبل علمی میدان کا بندہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ ان کی علمی صلاحیت، علمی لیول، علمی مینٹل اپروچ بہت زیادہ تھی ان کی۔ جہاں ہمارا ذہن 2 گھنٹے کے بعد پڑھنے کے بعد پہنچے گا، ان کا 1 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دماغ دیا ہوا، صلاحیتیں دی ہوئی۔ جو چیز ہم 10 گھنٹہ مطالعہ کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ شروع میں پہلی لائن پڑھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی چیز دی تھی۔ حضرت زید بن ثابت وہ خط و کتابت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی ملکوں کی زبانیں سیکھی، عبرانی سیکھی، سریانی سیکھی۔ ڈپلومیسی کے لیے، سفارت کاری کے لیے الگ زبان کی لینگویج کی انسان کو ضرورت ہوا کرتی، تو وہ صلاحیت ان کے اندر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کے لیے، ڈپلومیسی کے لیے، زبانوں میں خط و کتابت کے لیے مختلف اقوام سے، بادشاہوں سے خط و کتابت ہوا کرتی تھی، تو اس کے لیے کن کو چنا بھائی؟ کون کو چنا؟ تو ایسے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مختلف کردار ادا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تجارتی بندہ ہے بھائی، تجارت میں 1 نمبر ہے۔ ایسی کیلکولیشن مارکیٹ کی کہ کہیں پھیلنے ہوئے، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ان کی کیلکولیشن جس کی جتنی اچھی، اور جو جتنا اپنے پروڈکٹوں کو اس کا وہ کر سکتا ہے، اس کی تشہیر، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ چونکہ میں بھی وہ اس برادری سے ہوں، کاروباری، تو ان کو چونکہ ان کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی کبھی اتنا تو نہیں بیٹھتا، لیکن جب بیٹھنے میں چھٹی وٹی میں جاتے اتنی کیلکولیشن ان کی مضبوط ہوتی ہے، دھلیا سے مال جلدا ہو جائے گا، وہاں سے یہاں آئے گا، اس کے کتنے پیسے لگیں گے، کیا کیا، 1 روپے کی ان کی کیلکولیشن پھیلنی ہوتی ہے۔ مجھے کتنا ملے گا، کیا ملے گا، اس میں مجھے کتنا ملے گا، پورے ریوڑ کا حساب لگاتے ہوئے، اور ان سے ایک بکری خریدنا مشکل جاتا ہے، کیا منگنا اس کا، کیا نہیں، کتنا ہوگا نا، کیا نہیں، پورا ریوڑ خرید لیتا بھائی۔ کیوں بھائی؟ کیلکولیشن اس کی اتنی مضبوط ہے، تجارت کا بڑا ماہر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، بڑی کیلکولیشن تجارت میں ان کی پکی ہے، اور امت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو ان کے مال سے اتنا فائدہ ہوا کہ دوسرے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، تو ان کی وہ صلاحیت کام میں آئی۔ تو غرض یہ کہ دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہے۔ انسان کو اپنا وقت، اپنا صلاحیتیں باقاعدہ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مقصد کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے، ہماری زندگی کا کچھ مقصد نہیں رہا کہ میں بچے کو پڑھا رہا ہوں تو کیوں پڑھا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوں، بس یہ مقصد ہے کہ میں نے بہت مہنگے اسکول میں اپنے بچے کو ڈال دیا ہے تاکہ جب رشتہ داروں میں بیٹھوں گا، خاندان والوں میں بیٹھوں گا، دوستوں میں بیٹھوں گا تو ٹرارے ماروں گا، منہ کے پائر کروں گا، میرا بچہ نہ وہاں پڑھتا ہے، بہت مہنگا اسکول ہے، پڑھ رہا کیا، اس کا رزلٹ کیا ہے، کیا محنت چل رہی، وہ کچھ نہیں، وہاں جا کے سیکھ کیا رہا۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے بھی بتایا، بچے مورتیاں مانگ رہے ہیں، مورتیاں لا کے دے دے رہا ہے، بچہ بس برتھ ڈے منانا سیکھ رہا ہے، وہاں جا کے ڈانس کرنا سیکھ رہا ہے، مغربی جو تہذیب ہے، کلچر ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس کو کچھ پڑھی نہیں ہے، بس اس کا ہے کہ وہ مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی ٹیوشن کی فیس اتنی دیتا ہوں میں اور اسکول کی فیس اتنی، بس یہ کام ہے۔ تو بتاؤ، ایسا اگر کسی قوم کا مزاج بن جائے تو نہ وہ دنیاوی لحاظ سے کچھ آگے بڑھ سکتی ہے بھائی، اور نہ ہی دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اور ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی اپنی اصلاح کی کوشش اور فکر میں ہم لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ مختصراً سنتیں ادا کریں۔